پہنچی آٹے میں نمک کے برابر، لیکن بدر کے میدان میں جب رسول اللہ 313 کو لے کر گئے تھے، سامنے ہزاروں تھے، میرے کریم نبی نے اس وقت صحابہ کو سمجھایا تھا کہ ہم اپنی طاقت کے بل پر نہیں لڑتے، ہم اللہ کے بھروسے کے اوپر جنگ جیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ پھر وہ دوبارہ گیا۔ اب جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جگہ جگہ چھاپے مار کے اس کی طبیعت خراب کر دی تو سنو، وہ بادشاہ بیمار ہو گیا، اس کو بخار چڑھا، 6 مہینے تک ٹھیک نہیں ہوا۔ صلاح الدین ایوبی ایک دن اٹھا، اپنا گھوڑا نکالا، اکیلا ہی دشمن کے جا کے لشکر میں پہنچا، پوچھا کیا بات، تو لڑنے نہیں آتا آج کل؟ کہنے لگا مجھے بخار ہے۔ کہنے لگا سن، تو ٹھیک ہو جا، میں اپنے حکیم بھیجتا ہوں، کیونکہ تیرے ڈاکٹر عرب میں آ کے اپنی ڈاکٹری بھول گئے، میرے حکیم تیرا علاج کریں گے، اور جب تو ٹھیک ہو جائے گا پھر ہم دونوں لڑیں گے۔ جب سلطان ایوبی اٹھا تھا نا تو رینالڈ نے کہا تھا ایوبی تو عظیم آدمی ہے، وہ پلٹا، کہنے لگا نہیں، جھوٹ کہتا ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ عظیم انسان ہے۔ پھر گیا پٹ کے۔ پھر اس کے بعد انگلینڈ کی رانی ملکہ الزبتھ نے زور لگایا، کچھ نہیں ہوا۔ تتاریوں نے زور لگایا، کچھ نہیں ہوا۔ منگول ہم سے ٹکرائے، کچھ نہیں ہوا۔ جب سارے ہتھیار ختم ہو گئے تو پھر آخر میں آ کے، جب جن دنوں میں بھارت میں انگریزوں کا قبضہ تھا، یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی، تو ایک کمیشن اپوائنٹ کیا گیا، ایک کمیٹی بنائی گئی کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بھارت کی آزادی کے لیے کیوں لڑتے ہیں، ان مسلمانوں کے پیٹ میں کیا درد ہے، یہ کیوں اس دیش کی آزادی کے لیے ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، یہ 3 بڑی قومیں اس وقت یہاں وجود میں تھی کہ یہ مسلمان اپنے ان ہم وطن بھائیوں کے ساتھ مل کے انگریز کے خلاف کیوں لڑتے ہیں۔ تو وہ کمیشن جو اپوائنٹ کیا، اس نے رپورٹ تیار کر کے دی، کہنے لگا یہ مسلمان انگریزوں کے خلاف اس لیے لڑتے ہیں کیونکہ ان کے نبی کہہ گئے تھے کہ دشمن جب تم پر غالب آ جائے، جب دشمن ظلم کرنے لگ پڑے، جب دشمن دھرتی پر قابض ہو جائے، جب دشمن بیٹیوں کی عزت کے ہاتھ ڈالنے لگے، جب دشمن لوگوں کے مذہب کی آزادی چھیننے لگے، ان کے نبی کہہ گئے تھے کہ سب کچھ برداشت کرنا ہے لیکن ظلم برداشت نہیں کرنا۔ اب کیونکہ ملکہ الزبتھ نے ساری اتہاس پڑھ رکھا تھا، جیسے میں نے آپ کو سنایا، کم وقت میں وہ تھی تو بادشاہ کی بیٹی، اتنی بڑی سلطنت کی رانی تھی، اس نے سارا اتہاس پڑھ رکھا تھا۔ اس نے جب کتابیں کھولی، اوہو کہ موسیٰ بن نصیر نے ہماری پٹائی کی، قطبہ بن مسلم نے ہم پر فتح حاصل کی، خالد بن ولید ہمیں آگے روکتا ہوا نکل گیا، سلطان ایوبی ہمارے سامنے لوہے کی دیوار بن کر کھڑا رہا۔ جب اس نے تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھے، اس کو پتہ لگا کہ میدان جنگ میں جیتنا ان سے کوئی بات نہیں، میدان جنگ میں ان سے جیتا نہیں جا سکتا۔ پھر دشمن نے وہ کیا جو آج تک روایت بنا ہوا ہے۔ کیا کیا پھر دشمن نے؟ پھر دشمن نے کہا کہ ان میں غدار ڈھونڈو، غدار تلاش کرو، ان میں غدار کیوں تلاش کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گھر کا آدمی ان کے خلاف بغاوت کر دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری دشمنی چھوڑ کے پہلے اپنے اس گھر کے بندے کی پٹائی کرنے میں لگ جائیں تو ہمیں موقع مل جائے گا زیادہ دیر باز کرنے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اب کئی لوگ پوچھتے ہیں، مفتی وسیم اکرم صاحب نے بڑی خوبصورت بات بتائی، میرے استاد محترم مفتی اعظم پنجاب مفتی خلیل قاسمی صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ مرزا کانا تھا۔ اب کئی دانشور آج تک سوچتے ہیں کہ یہ انگریزوں کو کوئی چاچیدہ بندہ نہیں ملا، انگریزوں کو کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں ملا اس وقت،
اور مرزا قادیانی تھا بھی کانا، تھا بھی پیچس کا مریض، تھا بھی لولا لنگڑا، تھا بھی جاہل، تھا بھی ان پڑھ، تھا بھی کوئی بڑا مشہور آدمی نہیں۔ کچہری کے اندر ایک چھوٹا سا ملازم تھا انگریز کے۔ ارے انگریزوں کو کوئی اتنا بڑا آدمی، کوئی دانشور اس لیے نہیں ملا کیونکہ اس دور میں بھی اور آج بھی، سنو دل تھام کے مسلمانوں، اس دور میں بھی 1884 میں، آج بھی 2024 میں اگر کسی کو ہم نے کوئی غدار تلاش کرنا ہے تو کوئی اندھا کانا جاہل تو مل جائے گا، کوئی غیرت مند مسلمان غداری کر نہیں سکتا ہے۔ یہ کانا اس لیے ملا، بندہ ہی کوئی نہیں، میں کس کو کھڑا کرے، سرکار کس کو بنا کے پیش کرتے کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا نبی ہے۔ یہ جھوٹے نبی والی بات انگریز کے دل میں اس لیے آئی کیونکہ جب رسول اللہ ہمارے نبی آنکھوں سے پردہ کر گئے تھے نا، جب رسول اللہ اپنے اجڑے میں چلے گئے، جب مسلمانوں کو پتہ لگ گیا کہ اب قیامت کے دن ہی ملاقات ہونی ہے، تو ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، مسلمہ قذاب نے۔ اس نے کیا سوچا تھا پتہ ہے؟ اس نے سوچا تھا کہ رسول اللہ پردہ کر گئے، یہ تو روتے پھر رہے ہیں، یہ گلی کوچوں میں گرے ہوئے ہیں، عمر فاروق تلوار نکال کے آپس اپنا آپا کھو چکے ہیں، یہ دیکھو مسلمان کوئی کسی کوچے میں بیٹھا ہے، کوئی کسی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے، یہ رو رہے ہیں، ان کے نبی تو نہیں رہے ان کے سامنے۔ اگر ایسے وقت میں دعویٰ کر دوں گا تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ مجھے مان لیں۔ اور پھر جب اس مردود نے دعویٰ کیا تھا نا، تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق اس حالت میں کہ جب ہماری سلطنت بکھرنے کے بہانے پہ تھی، اس حالت میں کہ جب مسلمان غم سے نڈال تھے، اس حالت میں جب ہمارے پاس ساز و سامان نہیں تھا، اس حالت میں جب ہمارے پاس مال دولت نہیں تھا، اس حالت میں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندے نے میرے نبی کی شان کے اندر مقابلے میں اپنے آپ کو نبی بنایا، مولانا نے آپ کو بتایا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح صحابہ اٹھے، سارے کام چھوڑ دیے، فرمایا پہلے اس مردود کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے کیونکہ ہم سب باتیں برداشت کر سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کی شان میں بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو انگلینڈ کی رانی نے پڑھ رکھا تھا کہ جب ان کی سلطنت، ان کا دین ڈول رہا تھا، ڈگمگا رہا تھا، اس وقت جب ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ سارے کام چھوڑ کے پہلے اس کے پیچھے لگ گئے۔ اس کی بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگی یہ بھارت کی آزادی میں یہ جو بڑے بڑے مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے، یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی جیسے، یہ شیخ الہند مفتی محمود الحسن جیسے، یہ مولانا قاسم نانوتوی جیسے، یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے، یہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی جیسے، ان کو سمجھ میں آ گیا یہ اتنے دھاکڑ لوگ جو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اگر ان سے پیچھا چھڑوانا ہے تو کوئی غدار پیدا کرو۔ بات پلے پڑ رہی ہے نا؟ بس 5 منٹ اور لوں گا انشاءاللہ۔ تو پھر ایک غدار تلاش کیا، کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے کہ تو نعوذ باللہ جھوٹی نبوت کا اعلان کر، ہم تیرے اشتہار چھاپیں گے۔ اس دور میں جب پرنٹنگ پریس صرف انگریز کے پاس ہوتی تھی، ہم مسلمانوں کو بتائیں گے کہ نعوذ باللہ یہ تمہارا نبی آ گیا، تو پھر جتنے بڑے بڑے مسلمان مولوی ہیں وہ انگریز کا پیچھا چھوڑ کے تیرا لگانے کے لیے آ جائیں گے۔ یہ جو قادیانیت ہے، یہ مرزا غلام کانا جو تھا، یہ در حقیقت ختم نبوت کے خلاف اس نے سازش اس لیے لڑی کیونکہ یہ انگریزوں کو بھارت میں طاقتور کرنا چاہتا تھا۔ اور اس وقت میں آج بھی کسی کی سرکار آ جائے نا، سوچتا ساری پاوری میری، تو اس نے سوچا کہ میں انگریزوں کے ساتھ ہوں تو ساری پاور ہی میرے پاس ہے۔ انگریز سپاہی ساتھ میں لگ گئے، 1857 کی جنگ آزادی ختم ہوئی تھی، ہزاروں مولویوں کا قتل ہوا تھا، ہزاروں لوگوں کو پھانسی ہوئی تھی۔ تو ایسے دور میں اس کانے کو نبی بنا کے لائے، اس کانے کو جب نبی بنا کے لائے
تو حضرت مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے حضرت مولانا شاہ عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے. ان کا انتقال سہارنپور بائی پاس پہ دبنی والا مدرسے کے سامنے پیٹرول پمپ کے ساتھ جو چھوٹا سا قبرستان ہے وہاں ہے حضرت کی قبر. تو وہ اس وقت لدھیانے میں تھے جب مرزا غلام قادیانی اپنے چیلوں کے ساتھ آیا تو اس کو دیکھتے ہی فرمانے لگے، فرمایا تو مرتد ہے. تو پورے شہر میں شور مچ گیا، بھی اتنے بڑے ولی ہیں. اور سہارنپور کے گاؤں دیہات میں بھی اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. اونٹنی والے بزرگ کے نام سے 18ویں صدی میں وہاں مشہور تھے، بھی اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے. یہ تو مرزا قادیانی شکل سے مولوی لگتا ہے، شکل کے ساتھ عالم لگتا ہے، جبہ کبا پہن کے آیا ہے، بڑھیا کپڑے پہنے، 4-5 مرید ساتھ میں. حضرت جی نے اسے مرتد کہہ دیا. تو شور مچ گیا تو لوگ حضرت کے پاس آئے، فرمایا مجھے اس کے ماتھے پر لکھا نظر آ رہا ہے، میں اس کو مسلمان کیسے کروں؟ تو چنانچہ اس کی کتاب براہن احمدیہ وہ بانٹتا پھر رہا تھا. اس کو مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ عبدالعزیز لدھیانوی، ان دونوں بھائیوں نے ایک رات میں اس کتاب کو پڑھا. کفر کے انبار لگے ہوئے تھے، نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش تھی، صحابہ کرام کے خلاف سازشیں تھیں، اس ملک کے خلاف سازشیں تھیں. صبح اٹھتے ہی اس نے تو یہ سوچا تھا ڈی سی صاحب میرے ساتھ ہیں، انگریز گورنر میرے ساتھ ہے، کون مولوی ہے جو ہمارے خلاف بولے گا؟ علماء لدھیانہ نے پہلی چوٹ ماری، فرمایا ساری حکومت چاہے تیرے ساتھ ہو جائے، اب جب ہم تجھے بتا رہے ہیں کہ تو اسلام کا دشمن ہے، اسلام سے خارج ہے، اب قیامت تک تجھے کوئی اسلام میں داخل کرنے والا ہے. تو مرزا قادیانی کا انکشاف ہو گیا. اب قادیانی کیا چاہتے ہیں جی سنو، آخری بات، قصہ بہت لمبا ہے لیکن قادیانی کیا چاہتے ہیں؟